بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھیں گے۔ مجھے پتہ ہے اس وقت پورا ملک یہ جاننے کے لیے بےتاب ہے کہ جو 6 ججز نے لیٹر لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہاں پر کوئی حرکت ہوئی ہے، کوئی ہلچل ہوئی ہے؟ کیا ججز جو ہیں وہ اس معاملے کو سپیریئر کورٹس کے اس کو دیکھیں گے، کوئی انکوائری ہوگی؟ اور یہ جو اتنی زیادہ ایجنسیوں کی انوالومنٹ اور ایگزیکٹو کی انوالومنٹ اور مرضی کے فیصلے لے کے انہوں نے تحریک انصاف کے قائدین کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، یہ سلسلہ کیا ریورس ہوگا اور لوگوں کو مینڈیٹ جو ہے ان کا مل جائے گا؟ جو جیلوں میں بند ہیں، جو اس وقت ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہو عمران خان، کیا وہ اڈیالہ جیل کی سلاخوں سے باہر نکلے گا؟ مجھے پتہ ہے آپ یہ سننا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ آپ کو آج مختلف ویلاگز میں سب کچھ بتاؤں گا، لیکن ابھی میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں کہ جو آپ میں تحرک پیدا کر دے گی۔ آج میری ملاقات ہوئی چودھری پرویز الہی سے، 75-76 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، اور پمز ہاسپٹل میں نے آج ان کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر بروزز، ان کی 4 پسلیاں ٹوٹی، یہ ایکس رے رپورٹس میں ہے، یہ جو آج سی ٹی سکین ہوا یہ اس کی رپورٹ میں ہے، اور ان کے ملٹیپل ان کے پرابلمز ہیں، ان کا ہارٹ کا ایشو ہے، انہیں شوگر ہے، ان کی کرٹنن جو ہے کڈنی سے جس کا تعلق ہے وہ بھی اس کا لیول زیادہ ہے، ان کے گھٹنوں پر خراشیں آئی ہوئی ہیں، اور وہ پوری طرح شاید سانس بھی نہیں لے سکتے، کھانستے ہیں تو درد ہوتی ہے، شدید درد ہوتی ہے انہیں، اور دوائیاں جو ہیں وہ 2-3 گھنٹے وہ لیتے تھے اور اس کے بعد ان دوائیوں کا اثر ختم ہو جاتا تھا۔ تو میں آج پمز کسی کام سے گیا تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف دروازے بند کیے ہوئے ہیں، لوگ بیچارے کوریڈورز میں کھڑے ہیں، راہداریوں میں کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا کسی سے کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یار کوئی وزیر آیا ہوا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہے۔ خیر میں کیونکہ وہاں پر میں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملنا تھا، تو میں وہ جو سیکیورٹی والے ہیں بڑی مشکل سے دروازہ کھلا اور میں اندر گیا تو سامنے چودھری صاحب ویل چیئر پر، اس وقت پولیس انہیں ایکس رے روم سے نکال کر لے جا رہی تھی دوسرے سیکشن میں۔ تو میں نے دیکھا چودھری صاحب مجھے کمزور نظر آئے، ویل چیئر پہ تھے، تو مجھے دیکھ کے وہ مسکرائے۔ جب وہ مسکرائے تو انہوں نے یوں اپنا ہاتھ اٹھایا، میرے سے ہاتھ ملانے کے لیے، میں ذرا دور تھا تو میں دوڑ کے آگے گیا۔ جب ان سے میں نے مصافحہ کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور ویل چیئر جدھر جا رہی تھی وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ میں نے سب سے پہلے ان سے پوچھا چودھری صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک ہے، میری طبیعت کی فکر نہ کریں، بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی وہ آج کل تو چرچا چل رہا ہے یہی ججز کا، لیٹرز کا اور سارا۔ تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان ہے نا، اس کے ساتھ اللہ کی کوئی ایسی تائید ہے، عمران خان کو کچھ ایسا اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوا ہے، یہ ایک پاکستان کے لیے نعمت ہے۔ یہ چودھری پرویز الہی کہہ رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ تم دیکھنا، یہ جو دن ہیں یہ بہت جلد یہ تبدیل ہو جائیں گے، یہ لوگوں کو ان کا اقتدار ملے گا اور یہ اس ملک نے اوپر جانا ہے۔ میں ان کا یہ عزم، ان کی یہ امید، اور میں نے کہا چودھری صاحب آپ کا کوئی خان صاحب سے کوئی میل ملاقات ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میل ملاقات تو تب ہوگی جب عدالت اجازت دے گی، لیکن ہمیں ملنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے، اور اسے یہ پتہ ہے کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں۔ تو میں نے کہا چودھری صاحب کوئی اس بیماری کی وجہ سے اب ضعیفی ہے، کوئی دردیں ہیں، تکالیف ہیں، پریشر ہے، مونس باہر ہے؟ تو ہنس پڑے چودھری صاحب۔ میں آپ کو یہ کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں حیران ہوتا تھا، اور میں حیران ان لوگوں پہ جو کہتے تھے پرویز الہی ساتھ چھوڑ جائے گا، یہ جناب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ پرویز الہی ان سپاہیوں میں سے نکلا ہے خان کے کہ جو خان سے بھی زیادہ اس کے مقصد کے لیے کھڑا ہے۔ اور پھر جب وہ آگے میں گیا تو وہاں پر ان کی اہلیہ سے بھی میری ملاقات ہوئی کہ اسرا الہی صاحبہ، کیا وہ عزم، ہمت اور ایک طاقت، اور مطلب ایک پیکر اس چیز کی کہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں۔ راسخ الہی بھی موجود تھے اپنے والد کی تیمارداری کے لیے، پریشان تھے، چہرے پر پریشانی تھی، دیکھتے تھے چودھری صاحب کو، بڑے نحیف تھے، پکڑ کے کچھ چیئر سے ان کو اٹھایا جا رہا تھا،
تو میں نے دیکھا جب کیسرا الہی صاحبہ سے ان کی ملاقات ہوئی، یعنی ان کے آمنے سامنے آئے، تو کیسرا الہی صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو گرے نہیں، لیکن میں نے ان کی آنکھیں دیکھی، تر تھیں وہ. اور چوہے صاحب نے کہا میں آپ کو اپنے وہ دکھا دیتا ہوں، وہ بیکاز ہی نیو کہ ان کی وائف ان کے لیے کتنی پریشان ہے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو زخم یا وہ جو بھی انجریز ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بس اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. مجھ سے بھی بڑے وہ اتفاق سے ملی، مجھ سے کہنے لگی، میری ان سے پہلی آج ملاقات تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ٹی وی پہ دیکھتی ہوں. میں نے کہا جی اب تو وہ ٹی وی تو نہیں ہے، اب تو یہ چھوٹا سا ٹیلی فون ہے جس پر ہم نظر آتے ہیں. تو شی اسمائلڈ. لیکن وہاں پر میں نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی، میں نے کوئی اضطراب نہیں دیکھا. چوہے صاحب کیونکہ ڈاکٹرز نے جب چیک کیا، ان کی 4 ہڈیاں، ان کے 4 جو برک وہ جو ان کی ہیں پسلیاں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، اور بڑی تکلیف ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ اس کی سرجری وغیرہ نہیں ہو سکتی، وہ خود ہی ٹھیک ہوں گے. ان کے جب ایک پسلی ایک جگہ پہ جب ریپچر ہوئی ہے تو اندر بلیڈنگ بھی ہوئی ہے، لیکن وہ خون بہت زیادہ نہیں ہے، اور الحمدللہ لنگز بھی ان کے بچ گئے ہیں. تو وہ ان کی فیملی کا یہ خیال تھا کہ آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائیں. تو انہوں نے وہ آگے سے چوہے صاحب نے کہا ایڈمٹ ہو کے کی کرنا ہے، وہ اجازت نہیں دیں گے، کوئی اجازت دے گا پھر عدالتاں جاواں گے، میں اتنے حیصل ہوواں گا، کہ اپنا یہ چیک اپ وغیرہ کر لیں، اور جو یہ کرتے ہیں تو میں پھر اس کے بعد میں 2-3 دنوں کے بعد آ جاؤں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن ڈاکٹرز نے، کیونکہ 2-3 ڈاکٹرز تھے جنہوں نے ان کو دیکھا، ان کی ساری رپورٹس دیکھی، ان کی ایج دیکھی، ان کی بیماریاں دیکھی، انہوں نے کہا کہ فردر ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو غنودگی بھی ہوئی، وہ تھوڑا فینٹ بھی ہوئے. تو یہ ضروری ہے کہ وہ چیک اپ کیا جائے کہ کہیں وہ جو گرے ہیں وہ سلپ ہو کے گرے ہیں یا بے ہوش ہو کے گرے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو، اور اس کے لیے فردر ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے. تو ڈاکٹرز نے ان کو سجیسٹ کیا وہاں پر کہ آپ کو یہاں پہ رہنا پڑے گا ابھی 3-4 دن کم از کم، یا جب تک یہ ٹیسٹنگ نہیں ہوتی. اور پھر 3 طریقہ بتایا انہوں نے علاج کے، جو بہرحال میں وہ ایک میڈیکل کی چیزیں ہیں، تو وہ جو مجھے سمجھ میں آ رہی تھی، ڈاکٹرز نے ان کو کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ بھلے یہ کوئی مشکل ہے نہیں ہے. پولیس کو بھی میرے سامنے انہوں نے بتایا ڈاکٹرز نے کہ ان کا یہاں پر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جو ان کی ایج ہے، جو جس طریقے سے ہے، ایک تو ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے، اور دوسری ریکوری کے لیے ہی نیڈس ٹو بی ہیئر. تو وہ ایڈمٹ ہو گئے ہیں، ڈاکٹرز نے ان کو یہ کہا. اور چوہے صاحب کا یہ خیال تھا کہ نہ وہ ایڈمٹ ہونا چاہتے ہیں، نہ انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ انتظامیہ ان کو یہاں پہ رکھے گی بھی نہیں. پولیس سختی کی ہوئی تھی بڑی زیادہ، مطلب کوئی بدتمیزی نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ کسی سے چودھری صاحب کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، تو اور وہ اندر نہیں آنے دے رہے تھے. لوگ کھڑے تھے باہر، میں نے دیکھا کہ میں بھی برآمدے میں ہی رہا، ان کے کمرے میں تو اندر جانے کی اجازت نہیں دی انہوں نے. لیکن جب وہ چلے آئے تو ان کے ساتھ میری بات ہوئی، تو بہت سارے بچے بچیاں، کچھ یوٹیوبرز ہوں گے، کچھ چینلز، وہ ان کی ویڈیو بھی بنا رہے تھے اپنے ٹیلی فون پر، اور پھر ان کو ایک کمرے میں وہاں سے انہوں نے وہ لے گئے. ظاہر ہے، لیکن میری ان سے الیک سلیک ہوئی، ان سے میری بات ہوئی چلتے چلتے، سارا سیاست پر بھی انہوں نے گفتگو کی. کھڑے ہیں ایک چٹان کی مانند، اور انہوں نے کہا کہ یہ 8 فروری کو ایک انقلاب تھا، خاموش انقلاب تھا، اور یہ عمران خان اللہ کی ایک رحمت ہے، اور انشاءاللہ میں بھی الیکشن لڑوں گا، کیسرا الہی بھی الیکشن لڑیں گی، اور ان کے جو صاحبزادے باہر ہیں، اور ان کے جو صاحبزادے باہر ہیں مونس الہی، انہوں نے کہا کہ وہ بھی الیکشن لڑیں گے. اور چوہے صاحب نے ایک بات اور کہی، انہوں نے کہا کہ اچھا یہاں پر جہاں پر بھی ہم نے رہنا ہے یار، وضو کا بندوبست کر لیجئے گا، اچھی طریقے سے وضو ہو سکتا ہو اور نماز آسانی سے پڑھی جا سکتی ہو. تو یہ پرویز الہی صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی ایک پروپیگنڈا تھا کہ جی وہ چھوڑ دیں گے خان کو، یہ ہو جائے گا، ویسے ہی کھڑے ہیں. اور خان کو اس پاکستان کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے دی، اور انشاءاللہ اس قوم کا حال بدلے گا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.